اس شہر میں اپنے لوگوں کی برکت کے لیے لے کر آیا ہے۔ خدا تجھے مبارک کہتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں۔ تیرا کلام بڑے زور سے خدا تیرے لوگوں کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لے۔ خدا تیرا کلام زور سے غالب آئے تاکہ ساری باتیں تیرے جلال کا سبب ہوں، اسی خداوند کی وسیلہ سے، آمین آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام، سب کو سلام میں نے کیا۔ آئے ہم کتاب مقدس کو کھولتے ہیں۔ باپ بیٹا روح القدس کے نام میں کتاب مقدس کو کھولا جاتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے عہد نامہ جدید میں سے عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا گیا خط میرے ساتھ نکالیے۔ عبرانیوں 3 باب میرے ساتھ نکالیے۔ جن کے پاس کتاب مقدس ہے وہ ضرور آپ کتاب مقدس کو کھولیں تاکہ ذہن کھلے۔ عبرانیوں 3 باب کی 15ویں آیت مقدسہ سے ہم بلند آواز سے مل کے اس کو تلاوت کریں گے تاکہ یہ آیات مقدسہ ہمیں ذہن نشین ہو سکیں۔ عبرانیوں 3:15 مل کے پڑھتے ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح کہ غصہ دلانے کے وقت کیا تھا۔ کن لوگوں نے آواز سن کر غصہ دلایا؟ کیا ان سب نے نہیں جو موسیٰ کے وسیلہ سے مصر سے نکلے تھے؟ اور وہ کن لوگوں سے 40 برس تک ناراض رہا؟ کیا ان سے نہیں جنہوں نے گناہ کیا اور ان کی لاشیں بیابان میں پڑی رہی؟ اور کن کی بابت اس نے قسم کھائی کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے سوا ان کے جنہوں نے نافرمانی کی؟ غرض ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے ایمانی کے سبب سے داخل نہ ہو سکے۔ آمین۔ کتاب مقدس کو پڑھنے والے، سننے والے، اس پر عمل کرنے والے بھائی سے بڑھ کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے مل کے کہیے گا، بلند آواز سے کہیے گا، آمین۔ آج ہمارا جو عنوان ہے، مضمون ہے، وہ ہے اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ مضمون کیا ہے؟ آپ نے زوردار آواز سے بولنا ہے، اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ عنوان کیا ہے؟ آمین۔ آپ کلام کے بعد جاتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے آپ چرچ میں گئے تھے، کیا سیکھ کر آئے ہیں؟ تو کم سے کم آپ کو عنوان ذہن نشین ہونا چاہیے تاکہ آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ آمین۔ جب ہم بات کرتے ہیں اس سارے نقطہ نظر میں رہ کر، تو یہ بڑا اہم حصہ جس کو بڑھا پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، پر آج ہم اس کے خاص اس سوچ میں ہم جانا چاہتے ہیں۔ اب پولس نے بڑے واضح طور پہ کہا، اگر آج تم اس کی آواز سنو تو کیا کرو؟ اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ آواز سنو تو کیا نہ کرو؟ پھر وہ ایگزامپل دے رہا، 3 دفعہ ایک سوال اس نے یہاں ریٹن کیا، اس کو لکھا۔ کن لوگوں نے، سوال کیا تھا؟ کن لوگوں نے؟ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ پولس نے کہا۔ پہلی دفعہ کہا، پھر اس نے جواب دیا کہ کن لوگوں نے آواز سن کر غصہ دلایا ہے؟ ان کی بابت بیان کرتا ہے، وہ لوگ تھے جو موسیٰ کی قیادت میں، خدا کی رہنمائی میں ملک مصر سے غلامی سے نکلے تھے۔ کون لوگ تھے؟ جو مصر کی، فرعون کی غلامی سے نکلے تھے۔ پھر سوال کرتا ہے، آگے لے کر جاتا ہے کہ نکلے تھے، پھر ان کی حالت کیا ہوئی؟ کہتا ہے وہ کن لوگوں سے 40 برس تک ناراض رہا۔ سوال کیا پوچھتا ہے؟ کن لوگوں سے؟ پھر وہ بیان کرتا ہے جن سے ناراض رہا، ان کی حالت کا بیان کرتا ہے، جنہوں نے گناہ کیا اور ان کی لاشیں بیابان میں پڑی رہی۔
پھر وہ سوال کرتا ہے کن لوگوں سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ وعدہ کی سرزمین میں جائیں گے، اور پھر بیان کرتا ہے وہی لوگ تھے جن کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا خدا کے رام میں داخل ہونے کا۔ آمین۔ اب وجہ یہاں بیان کی گئی، کیونکہ جب ہم سخت کی بات کرتے ہیں، دل سخت ہونا، کیا ہونا؟ اس کا مطلب ہے پتھر دل ہونا۔ کیا ہونا؟ بولیے ذرا، کیا ہونا؟ سخت دل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ پتھر دل ہونا، پتھر دل بن جانا۔ سخت دل ہونے کا مطلب ہے لوہے کی مانند دل کو سخت کر لینا۔ کیا کر لینا؟ کس کی مانند؟ لوہے کی مانند دل کو سخت کر لینا۔ اور سنگین دل، سخت دل کو کیا کہا گیا ہے؟ اور سنگین دل کا مطلب ہے، سخت دل کا مطلب ہے کہ ایسا سخت دل جو کسی طرح کے جذبات، احساسات اور فیلنگ کو نہ سمجھے۔ کیا کرے؟ جو جذبات کو بھی نہ سمجھے، احساسات کو بھی نہ سمجھے، فیلنگ کو بھی نہ سمجھے، اور ہر ساری باتوں سے لا تعلق ہو جائے ہے، یعنی جس پر کوئی اثر نہ ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ جنہیں تو کوئی اثر نہیں، بڑا ہی سخت دل کیے لے، سب کچھ کر لیا پڑے دے تو کوئی اثر نہیں ہویا۔ ہاں، اندازہ کیجئے سخت دلی۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے اگر آج تم اس کی آواز سنو تو پتھر دل نہ بنو۔ کیا نہ بنو؟ لوہے کی مانند نہ بنو، بے اثر نہ بنو۔ آج اتنی بے اثری ہے کہ سالوں سے کلام سن کر لوگ کیا ہو گئے ہیں؟ سن ہو گئے ہیں، پر اثر نظر نہیں آ رہا۔ یاد رکھیے، آج ہم تھوڑا سا غور کریں گے، جب سخت دل ہو جائے انسان تو کیا باتیں اس کے اندر وقوع میں آتی ہیں، کیا اثرات جو ہیں وہ سخت دلی کے سبب سے مرتب ہوتے ہیں، کیا چیزیں جو ہیں وہ سخت دلی کے سبب سے انسان کی زندگی کے اندر آتی ہیں۔ اور میں یہاں اس سے پہلے کہ میں مضمون کی طرف آؤں، میں ایک اور بڑی سخت دلی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ کلیسیاؤں میں بڑے ہوشیار اور سمجھدار ہوتے ہیں لوگ۔ کیا ہوتے ہیں؟ ہوشیار بھی کیا ہوتے ہیں، اور لیکن میں ایسے ہوشیاروں اور سمجھداروں پر افسوس کرنا چاہتا ہوں، کئی ہوشیاروں اور سمجھداروں پر میں افسوس کرنا چاہتا ہوں، جو یہ جن کی ہوشیاری اور سمجھداری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں اچھا لے پادری صاحب نے نا اج پھر مینوں لا کے سنایا کہ یہ وہ سمجھتے ہیں لے اسی کوئی بچے ہیں، اسی ہوشیار نہیں، لے اسی کوئی ایویں نہیں دنیا پھرتے پہ ہیں۔ تو میں کہتا ہوں ایسے ہوشیار اور سمجھداروں پر افسوس، ان کو نہیں پتا ہوشیاری اور سمجھداری تیری کیڑی ہے، تینوں تو شیطان ہی ڈال آ گیا ہے، وہ ان باتوں کو تیرے ذہن میں ڈال کے کلام چھین کر لے گیا ہے۔ یہ ہوشیاری سی تیری ہے؟ کئی ہوشیار اور سمجھدار سمجھتے ہیں نا، پر ان کو نہیں پتا کہ ان کی ہوشیاری اور سمجھداری میں شیطان ان کو داؤ لگا جاتا ہے، وہ کلام چھین کر لے جاتا ہے ان سے، ہے کلام کی سچائیوں سے اس کو محروم کر دیتا ہے۔ تو پھر وہ سوچ بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے، ایسی ہوشیاری پر ہے اور ایسی سمجھداری پر ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ خدا کا کلام دو دھاڑی تیز تلوار ہے۔ کون سی تلوار ہے؟ کیا ہے؟ دو دھاڑی تیز تلوار ہے۔ یہ سنانے والے اور سامعین پر، سننے والوں پر، دونوں پر یکساں اثر کرتی ہے۔ ہیلیلویا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سنانے والا اس سے کیا ہو گیا ہے، بڑی ہو گیا ہے، وہ اس سے زیادہ ہو گیا، نہیں، یہ خدا کا کلام یاد رکھیے سنانے والے سننے والے دونوں پر ایک جیسے انتہائی یکس کرتی ہے۔ آمین۔ یہ خطرناک حالت جب دل سخت ہو جائے تو اس کے ساتھ جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس آیا 44 باب کی 18 آیت 44-18، آپ ضرور بائبل کھولیے میرے ساتھ، کہ میں زیادہ ریفرنس کو پتہ جب بھی میں زیادہ ریفرنس پڑھاتا ہوں، کیونکہ میں اتوار والے دن چرچ میں کلام سنا رہا تھا، تو میں نے لوگوں کو کہا کہ میں آپ کو کوئی ہفتے کی رپورٹ دینے نہیں آتا کہ میں وہاں کہاں گیا، میں کہاں گیا، آپ کو بائبل میں پڑھتا ہوں، اور پھر میں چاہتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ جو ہیں وہ خدا کے کلام کو سیکھیں۔ جس آیت 44-18 میں وہ نہیں جانتے اور آپ نے نکالا ہے، ذرا بلند آواز سے ساری جماعت پڑھے، کیا لکھا وہ؟ اور کیونکہ ان کی
بلند آواز سے، ان کی آنکھیں کیا ہیں؟ بس وہ دیکھتے نہیں اور ان کے دل سخت ہیں، بس وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ جب دل سخت ہو جائے تو پھر انسان اندھے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ سنتا نہیں ہے، کیا نہیں کرتا؟ لسننگ پاور اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے، اور وہ پھر دیکھنے کی بنائی بھی کھو جاتا ہے، اور وہ سمجھتا بھی نہیں ہے۔ دل سخت ہو جائے تو وہ سمجھتا بھی نہیں ہے، وہ دیکھتا بھی نہیں ہے، اور اس لیے یاد رکھیے سخت دلی کا سب سے پہلا نتیجہ کیا ہے؟ اگر کوئی سخت دل ہو تو اس کے اندر سب سے پہلا جو اثر ہوگا، آپ پوائنٹ نوٹ کر لیجئے، پہلا پوائنٹ ہے سخت دل والا شخص خدا کی بات نہیں سنتا۔ کیا نہیں کرتا؟ سخت دل والا شخص۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم دعوت دیتے ہیں خدا کے گھر میں آنے کی، ہیں؟ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ آج کتنی ایسی بیویاں جو اپنے شوہروں کو دعوت دیتی ہیں، پر سخت دلی یہاں تک ہے۔ آج کتنے ایسے بچیاں ہیں جن کے باپ کے دل سخت ہو گئے ہیں، کتنے ایسے بچے ہیں جن کی ماؤں کے دل سخت ہو گئے ہیں، خاندانوں میں سختی آ گئی ہے، اور اس کا رزلٹ کیا ہے کہ لوگ خدا کا کلام نہیں سنتے۔ کیا نہیں کرتے؟ خدا کا کلام۔ اب سخت دلی کا پہلا کیا رزلٹ ہے کہ لوگ خدا کی بات نہیں سنتے۔ بولیے، سخت دلی کا۔ جب کسی کا دل سخت ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ خدا کی بات نہیں سنتا۔ کیا نہیں کرتا؟ خدا کی بات نہیں سنتا۔ خروج کی کتاب اس کے 7ویں باب کی 3 اور 4 آیت میں لکھا، میں نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اور وہ تمہاری نہ سنے گا۔ کیا نہ کرے گا؟ جب دل سخت ہو جائے تو لوگ پھر بات نہیں سنتے، نہ خدا کا کلام سنتے ہیں، نہ خدا کی بات سنتے ہیں۔ پہلی سخت دلی کی وجہ جو نتیجہ ہے وہ ہے نہ سننا۔ پہلا سخت دلی کا نتیجہ کیا ہے؟ دوسرا جو ہے، کیونکہ میں جلدی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، دوسرا جو ہے یرمیا اس کے 13ویں باب کی 10ویں آیت میں یرمیا نے بھی اتنی سخت دلی دیکھی۔ اس نے کہا کہ ان کے رویے اس قدر سخت ہو گئے تھے کہ یہ شریر لوگ جو کلام سننے سے انکار کرتے ہیں، یرمیا 13:10 میں، یہ شریر لوگ جو کلام سننے سے انکار کرتے ہیں، وجہ کیا؟ وہ اپنے سخت دلی کے پیرو ہوتے ہیں۔ کس کے کیا ہوتے ہیں؟ اور پھر دوسری بات، جب سخت دل ہو جائے، ایک تو وہ شخص خدا کی بات نہیں سنتا، دوسری بات وہ خدا کا حکم نہیں مانتا۔ کیا نہیں کرتا؟ آج لوگوں کے دلوں میں کتنی سختی ہے، لوگ ساری زندگی توبہ کا کلام سن سن کر ہیں، خادموں سے توبہ کر لیتے ہیں پر اپنی گناہوں سے توبہ نہیں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ خادموں سے توبہ کر لیتے ہیں پر خدا کا کلام نہیں سنتے، اس کا حکم نہیں مانتے، کیونکہ جب انسان سخت دل ہو جائے وہ سن بھی لے تو وہ حکم نہیں مانتا، اس کے دل میں وہ کلام کی عزت اور رسپیکٹ جنم نہیں لیتی۔ دوسرا کیا اثر ہوتا ہے اس کا کہ وہ خدا کا حکم نہیں مانتا۔ بولیے، دوسرا کیا ہے؟ پہلا کیا ہم نے سیکھا؟ خدا کی بات نہیں سنتا، دوسرا وہ خدا کا حکم۔ خروج 8ویں باب کی 32 آیت آپ نوٹ کیجئے گا، اور فرعون کے بارے میں لکھا ہے خدا نے اسے کیا کہا تھا؟ میرے لوگوں کو جانے دے۔ کیا کر؟ تو کیا کیا اس نے؟ خدا کی بات کو مانا نہیں مانا۔ کیوں؟ اس کا دل کیا ہو گیا تھا؟ سخت ہو گیا تھا۔ اور جب لوگوں کے دل سخت ہو جائیں، ان کو ساری زندگی بتاتے رہیں، وہ کبھی خدا کی بات نہیں مانتے۔ مانتے ہیں؟ مانتے ہیں بات؟ کیوں؟ دل۔ اسی لیے کلام کیا کہتا ہے؟ خدا اسی لیے پولس کے وسیلہ سے عبرانیوں کی کلیسیا اور آج ہم سے کلام کرتا اور کہتا ہے اگر تم اس کی بات سنو تو کیا کرو؟ اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ کیا نہ کرو؟ اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، کیونکہ جب سخت دل ہو جائیں گے پھر ہم خدا کی بات نہیں مانیں گے۔ کیا نہیں ہوگا؟ خدا کی بات۔ پھر تیسری وجہ ہمارے اندر کیا ہوگی؟ خدا کا خوف انسان کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ خدا کا، جس آیت 63 باب 11 میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہے۔ پھر چوتھی بات جو کیا ہوتا ہے، سخت دلی جو ہے وہ ہمیں سچائی سے دور کر دیتی ہے۔ سخت دلی کیا کرتی ہے ہمیں؟ لوگ سچی بات کو مانتے نہیں ہیں جب دل سخت ہو جائے ہیں۔
دل سخت ہو جائیں تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ سچی بات کو مانتے نہیں ہیں. آج لوگوں کو سچائی کا کلام سنائیں، لوگ اتنے سخت دل ہو گئے کہ نہیں 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 اہی جتھے لگیاں سانوں لگے ہی رہن دو. کی ہے جتھے لگے ہیں تے لگے رہن دو سانوں. اندازہ کیجئے جسایا 46:12 آپ نکالیے، جسایا 46:12 نکالیے. جتنوں کے پاس کتاب مقدس مل کے اس کو پڑھیں گے. یہاں خدا کیا کہتا ہے سخت دلی کے سبب سے؟ کیا لکھا ہے؟ سخت دلو. نکالیے میرے ساتھ جلدی سے، پریکٹس کیجئے. جسایا 46:12 میں کیا لکھا ہے؟ سخت دلو جو صداقت سے دور ہو میری سنو. خدا کیا کہتا ہے؟ اے سخت دلو جو بولا کرے آئے تھے آپ کو یاد ہو جائیں. اے سخت دلو جو صداقت سے دور ہو میری سنو. کیا کرو؟ اب سخت دلی کیا کرتی ہے؟ ہمیں خدا کی سچائیوں سے دور کر دیتی ہے. سخت دلی کیا کرتی ہے؟ لوگ اتنے سخت دل ہو گئے ہیں، ان کو جب ہم پانی کا بپتسمہ لینے کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں 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 جیسا نہیں جانا ہے. ہم ان کو وہ سچائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ کلام کی سچائی کو اپنے اندر لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور وہ سچائی سے دور بھاگتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سچائی سے دور بھاگتے ہیں. اور پھر اگلا کون سا پوائنٹ ہے؟ یاد ہے کہ بول گئے نہیں، دوبارہ ریویژن کراواں. 5واں پوائنٹ. اوکے، کون سا پوائنٹ؟ وہ خدا کے کاموں کو بھول جاتے ہیں. سخت دل کیا کرتا ہے؟ خدا کے کاموں کو. پہلا کیا تھا؟ وہ خدا کی بات. دوسرا، تیسرا، چوتھا. ساری جماعت بولے نا، میں تو سب نے کلام سنایا نا. کیا ہوتا ہے؟ سچائی سے. اور 5ویں بات، وہ خدا کے کاموں کو بھول جاتا ہے. کس کے کاموں کو بھول جاتا ہے؟ آج لوگ کئی دفعہ لوگ خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، گرانے خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، کچھ سالوں کے بعد ان کے رویے بدل جاتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ رویے بدلنے کی سب سے بڑی وجہ سخت دلی ہے. کیا ہے؟ کیونکہ جب دل سخت ہو جائے گا نا تو انسان خدا کے کاموں کو بھول جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پہلا سیموئیل 6 باب کی 6 آیت نکالیے میرے ساتھ ذرا آپ جلدی سے، جن کے پاس کتاب مقدس ہے نکالیے. تم کیوں اپنے دلوں کو، پڑھیے ذرا بلند آواز سے. کیا لکھا ہے؟ پہلا سیموئیل 6 باب کی 6 آیت. تم کیوں اپنے دلوں کو سخت کرتے ہو. کیا کلام میں لکھا ہے؟ ساری جماعت بولے. تم کیوں اپنے دلوں کو، جیسے مصریوں نے، فرعون نے اپنے دل کو کیا کیا تھا؟ سخت کیا تھا. اور ان کے جو نزدیک کیا ہوئے تھے؟ ہاں، کون سے کام کیے؟ عجیب کام کیے. تو کیا ہو گئے وہ؟ ہاں، دیکھیں سخت دلی سے کیا ہوتا ہے. جب لوگ خدا کے ساتھ چل، جب تک وہ نرم دل ہوتے ہیں وہ خدا کے احسان مند ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ سخت دل بندہ جو ہے وہ کبھی خدا کا احسان مند نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا؟ وہ خدا کے کاموں کو بھول جاتا ہے، وہ خدا کی باتوں کو بھول جاتا ہے، وہ خدا کے وعدوں کو بھول جاتا ہے، وہ اپنی زندگی میں جو خدا نے معجزے کیے ہوتے ہیں ان سب کو بھول جاتا ہے. خدا نے ان کے سامنے اپنی قدرت دکھائی پر یہ کیا کرتے؟ یہ بھول جاتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ آج ہمارے خاندانوں میں معجزے ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھول جاتے ہیں. اگر تھوڑی سی طبیعت خراب ہو جائے جلدی جلدی ڈاکٹر کے پاس ہمیں جانے کی ضرور. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور رکیے اور خدا کو کام کرنے کا موقع دیجیے. کیا کرتے ہیں ہم؟ ہماری شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں کاش یہ شور ہماری دعاؤں کا ہو جائے تو ہمیں ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. ہم خدا کے کاموں کو بھول جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ خدا کے کاموں کو بھول جاتے ہیں. ہم اس کی باتوں کو بھول جاتے ہیں. آپ تھوڑے سے بیمار ہو جائے، آپ عبادت میں نہیں آتے ہو، بس بھول گئے نا. اگر خدا کے گھر میں جاتا تو شفا مل جاتی ہے. کیا کرتے؟ اگر میں وقت نکالتا اور کہاں جاتا؟ عبادت میں جاتا اور شفا دینے والا یسوع وہاں آیا ہوگا. ہیلیلویا. وہ 12 برس کی عورت
जानती थी, वो भूली नहीं थी जो उसने सुना था, मैं जाऊंगी और यीशु को छूऊंगी और क्या हो जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी, बली हो जाऊंगी मैं, है। और आज हमारा रवैया क्या, भूल जाते हैं ना, थोड़ा सा है सेहत खराब हो जाए भूल गए, थोड़ी सी मुसीबत आ गई क्या हो गए, खुदा को भूल गए हैं। हम किसी ताल्लुकात वाले बंदे को ढूंढेंगे, यार वो बंदे को चाल रहे हैं, क्या नहीं होता। लेकिन वो खुदा जो हमारी फिक्र करता है, खुदा ने फिर मरकस के इंजीली बयान में 16वें बाब की 14 आयत, मरकस 16-14, जल्दी से जवाब में कोई पढ़िएगा क्योंकि वक्त बड़ी तेजी से गुजर जाता है और हम चाहते हैं हम चंद बातें खुदा के कलाम में सीख लें। मरकस 16-14 आयत। फिर वो उन 11 को भी, बोले जरा इतने याद हो जाए आपको, क्या मैं कह रहा हूं, फिर वो और क्या करने बैठे थे, पढ़िएगा आगे, दिखाई दिया। 11 को खाना खाने बैठे, क्या हुआ, यीशु को दिखाई दिया और क्या किया यीशु ने, हाँ उसने उनकी बेइत्कादी और सख्त दिली पर उनको मलामत की, क्या की उनको। अब रसूलों की बात हो रही है, यीशु के हवारियों की बात हो रही है। वो यीशु के साथ रहे, उन्होंने लाजर को जिंदा होते हुए देखा, उन्होंने कोड़ियों को ठीक होते हुए देखा, उन्होंने खुदा के मौजूद को देखा, उसकी कुदरत को देखा, उसके जलाल को देखा और यीशु मसीह की खाली खबर को देखा। पर वो इस कदर सख्त दिल हो गए, सारी चीजें और लोगों की बातें सुन सुन के, हैं क्या हो गए। कई दफा हम भी सख्त दिल हो जाते हैं ना, है? कई दफा लोगों की बातें हमें सख्त कर देती हैं, है? और वो क्या हो गए, वो भूल गए, क्या हो गए। और फिर यीशु ने उनको कहा, उनकी सख्त दिली पर क्या की, उनको मलामत की कि तुम क्यों भूल गए हो मेरी बातों को, क्यों भूल गए हो मेरे बातों को। इसलिए याद रखिए, सख्त दिली यही होती है, खुदा का एहसान लोग छोड़ देते हैं, कलाम की बातें भूल जाते हैं। सख्त दिल जो है वो खुदा की आवाज सुनता है, इसीलिए कलाम कहता है अगर उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को, क्योंकि सख्त दिल खुदा का कलाम भी भूल जाता है। क्या होता है, आपको याद होगा पथरीली जमीन फल लेके आई कि नहीं, क्यों ना लेके आई, वो पथरीली थी, वो जज्बाती तौर पे हो सकता है इबादत में बड़ा सर हिला रहे हो हैं बाहर जाके, अंडरस्टैंडिंग हमें लेनी है। फिर जो सख्त दिल होता है वो खुदा की बातें भूल जाता है, उसमें शेखी आ जाती है। क्या आता है, शेखी। ज़बूर 17 की 10 आयत में लिखा, वो अपने मुंह से बड़ा बोल बोलते हैं। ज़बूर 17:10 में क्या लिखा है, वो अपने मुंह से बड़ा बोल, हाँ शेखी आ जाती है इंसान के अंदर, है। वो बड़ी बड़ी बातें करना शुरू हो जाता है, वो बड़े बड़े बातें करता है। और ये शेखी उस वक्त इंसान के अंदर आती है, उसके अंदर से आजिज़ी खत्म हो जाती है। सख्त दिल जब इंसान हो जाए तो क्या होता है उसके अंदर से, क्योंकि अगर आप किसी नरम दिल वाले के पास जाएंगे, वो आपके साथ आजिज़ी की बात करेगा, आपके साथ इंकिसारी की बात करेगा, आपके साथ मोहब्बत की बात करेगा, आपका रवैया आपके साथ ठीक होगा। अगर सख्त दिल के पास जाएंगे तो वो क्या करेगा, वो बड़ी बड़ी बातें करेगा। क्या करेगा, क्या करेगा, उसकी बातें बड़ी बड़ी होंगी। और आज याद रखिए, ये सख्त दिली है कि आज कलीसिया के लोग भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इतनी सख्त दिली खादमों में भी आ गई, वो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लीडरों में सख्त दिली आ गई है, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और ये दिल सख्त हो जाने का एक साइन है, निशान है कि जब इंसान का दिल सख्त हो जाए तो वो बड़ी बड़ी बातें करता है, अपने मुंह से बड़े बड़े बोल बोलता है। फिर कौन सा पॉइंट हम सीख रहे हैं, शफकत, तो तेरे बहुत ही शफकत नहीं होगी। कौन सा पॉइंट है, ओके 7वां पॉइंट है, चेहरा सख्त हो जाता है उसका, है क्या होता है, दिल सख्त हो गया, क्या हो गया, चेहरा उसका। मिसाल 21:29 में लिखा है, शरीर अपने जबड़े को सख्त करता है। शरीर क्या करता है, लेकिन साधक अपनी राह पर गौर करता है। साधक क्या करता है, ओनू कोई शरीर ਨੂੰ कोई गल समझान जाए, आकड़ के बेंदा है,
پر جو نرم دل ہوتا ہے وہ ذرا تھوڑا سا غور کرتا ہے، ہو سکتا ہے میں کہیں غلط ہوں میں تے شریر نو کوئی گل کہو کی کردا ہے اگوں سیدھا ہو کے بیگ آگوں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے صادق کیا کرتا ہے، اپنی راہ پر غور کرتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی پر غور کرے ہیں اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے۔ یاد رکھیے خداوند کی یرمیہ 3:5 میں لکھا ہے، خداوند کیا تیری آنکھیں سچائی پر نہیں؟ اور تو نے یاد رکھیے یہ سخت دل شخص جو ہوتا ہے نا، یہ خدا سے مار کھانے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ کیا نہیں ہوتا؟ آج کتنے ایسے سخت دل ہیں، ان کے گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، بیماریوں میں چلا جاتا ہے، تکلیفوں میں چلا جاتا ہے، پر اپنے اندر نرمی نہیں لاتا۔ کیا نہیں لاتا؟ کیونکہ جو سخت دلی ہے یہ ہمارے موضوعوں کو بھی روکتی ہے۔ کیا ہے سخت دلی؟ کیا ہوتی ہے؟ آج بہت سے لوگوں کی زندگی میں اس لیے موضوع نہیں ہوتے کیونکہ وہ سخت دل ہیں، اور خدا کبھی سخت دلوں میں، سخت دل گرانوں میں کبھی اپنا جلال ظاہر نہیں کرتا، کیونکہ یہ رکاوٹ ہے موضوع میں بھی۔ آج بہت سے لوگ اس لیے شفا نہیں پاتے کیونکہ وہ سخت دل ہیں۔ اور یرمیہ 3:5 میں لکھا ہے، خداوند کیا تیری آنکھیں سچائی پر نہیں؟ تو نے ان کو مارا۔ کیا کیا تو نے ان کو؟ انہوں نے افسوس نہیں کیا۔ کیا نہیں کیا؟ تو نے غارت کیا، وہ تربیت پذیر۔ خدا نے مارا ہے، خدا نے کہا وہ درست ہو جائیں گے رویہ، انہوں نے چہروں کو چٹان سے زیادہ سخت بنا لیا۔ کیا کر لیا؟ لے اسی عبادتاں بھی کیتیاں، اسی ریاستاں بھی کیتیاں ہیں، اسی پادریاں دی بھی خدمت کیتی ہے۔ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں، سخت دل ہو جاتے ہیں جب ہم پادری صاحب پتہ نہیں کی گل ہے، کوئی شفا کا کام ہی نہیں ہو رہا، کوئی موضوع ہی نہیں ہون دیا ہے۔ تو خدا کبھی کبھی پنش کرتا ہے، خدا کبھی کبھی سزا دیتا ہے، تو کئی سزا پانے کے بعد درست ہو جاتے ہیں اور کئی سزا پانے کے بعد زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ وہ خدا کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں، خادموں کے خلاف بولنا شروع کرتے ہیں، وہ سچائیوں کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں، وہ خدا کی باتوں کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے سخت دلی آج چرچ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ سخت دلی کیا کر رہی ہے؟ اور سخت دلی خاندانوں کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے۔ آج بھائی بھائی میں نہیں مل کے بیٹھتا، اس کا دل بھائی کے لیے سخت ہو گیا ہے۔ بہن بہن کو گلے نہیں لگاتی کیونکہ اس کا دل کیا ہو گیا ہے؟ ہاں میاں بیوی ایک گھر میں رہتے ہیں، پر ایک گھر چ رہ کے بھی ایک نہیں ہوتے ہیں۔ کی ایک گھر چ لے میں تے تینوں ویکھنا ہی نہیں چاہتا ہے، کی میں تے تینوں، یہ فکرے گھروں کی دیواروں میں گونج رہے ہیں۔ یہ فکرے کتوں آ گیا ہے؟ انڈرسٹینڈ کیجیے، یہ سخت دلی جب اس وقت کے علماء یسوع کے پاس سوال لے کر آئے کہ موسیٰ نے طلاق کی بابت کیا ہے، خداوند یسوع نے کہا اس نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے کہا تھا۔ کس کے سبب سے کہا تھا؟ سخت دلی نے کلیسیاؤں کا نقصان کیا، آپ کی شخصی زندگی تباہ ہو جاتی ہے سخت دلی کے سبب سے، اور سخت دلی کیا کرتی ہے؟ یہ خاندانوں کو تباہ کرتی ہے۔ آج کتنے بیٹیاں ہیں جن کے دل اپنے ماں باپ کے لیے سخت ہو گئے ہیں، یہاں تک کئی لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں ہماری بیٹی ہمیں سلام نہیں کرتی ہے۔ کیا نہیں کرتی؟ بیٹا باپ کو سلام نہیں کرتا ہے، آکڑ کے گزر جاتا ہے۔ سخت دلی ہے نا، چیڑا سخت ہے، آکڑ۔ یہ پتری میں کوئی ہنسنے والا کلام تو نہیں سنایا، تو کیوں ہنس رہی ہے؟ میری طرف دیکھو، اوکے؟ میں اس سے تو اینک لوائی سے نظر ویک ہو گئی تھی، مجھے پیچھے سے اپنے چرچ میں لوگ نظر نہیں آتے تھے، میں کہ نہیں یہ کام ٹھیک نہیں۔ انڈرسٹینڈ کیجیے، آج سخت دلی خاندانوں کو برباد کر رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ اس لیے سخت دلی نہ، سخت دل نہ بنے۔ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں اثر نہیں کرتا اور ہم بے احساس ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ آج بیوی کو سخت دلی سے نکلنا، اور یہ سخت دلی کیا کرتی ہے؟ یہ نہ صرف چرچ کو نقصان پہنچا رہی ہے، اپنے آپ کو بھی نقصان، اور یہ خدا کے لوگوں کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ خدا کے لوگوں کو بھی کیا کر رہی ہے؟ نقصان پہنچا رہی ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں زبور 106 کی 32 آیت، جلدی سے پڑھیے گا، 106 کی 32 آیت پڑھیے گا۔
106 کی 32 آیت جلدی سے پڑھیے گا۔ انہوں نے اس کو مریبا کے چشمہ پر بھی کیا کیا؟ اور آگے ان کی خاطر موسیٰ کو نقصان پہنچا۔ کس کو نقصان پہنچا؟ موسیٰ کو نقصان پہنچا۔ کن کی خاطر؟ جن کی ذکر پلوس نے کیا تھا کن لوگوں کے سبب سے ہیں؟ پلوس نے کیا کہا؟ وہ جو موسیٰ کے وسیلہ سے کیا نکلے تھے مصر سے، کن لوگوں سے خدا 40 برس ناراض رہا؟ جنہوں نے کیا کیا؟ گناہ کیا، اور جن کی لاشیں بیابان میں پڑی رہی۔ کن لوگوں سے؟ جو ملک کنعان میں داخل نہ ہو سکے۔ اور ان لوگوں نے نہ صرف اپنی سخت دلی کے سبب سے لوگوں نے اپنا نقصان کیا، ایک اچھے لیڈر کا بھی نقصان کیا۔ کیا کیا؟ کئی دفعہ چرچ ایسے حالات کا شکار ہو جاتا ہے جہاں لوگ پاسٹر صاحب کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لیڈرز کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ سخت دلی، میں نے کہا نا سخت دلی کیا کرتی ہے؟ منہ سے بڑے بوجھ نکالتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ یہ وہ واقعہ ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو اب پہلے خروج 17 باب میں پڑھیں، اس کو خروج 17 باب میں پڑھیں، کیونکہ یہ بڑی اس میں کریکشن بھی ہے، وہ بھی درست ہونی چاہیے، اس لیے جن کے پاس کتاب مقدس ہے آپ خروج 17 باب میرے ساتھ نکالیے گا۔ خروج کی کتاب اس کا 17واں باب میرے ساتھ نکالیے گا۔ خروج 17 چیپٹر ورس جو ہے جس کو پڑھیں گے، غالباً میں نے اس کو ساتھ لکھا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ خروج 17:7 میں چلیے اگر آپ اس کو اوپر سے پڑھ لیں، 17 کی پہلی آیت کو پڑھ لیں تو کیا لکھا ہے؟ پھر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سین کے بیابان سے چلی اور خداوند کے حکم کے مطابق سفر کرتی ہوئی سیم میں آ کر ڈیرا کیا۔ کہاں ڈیرا کیا؟ ذرا بولیے، کہاں ڈیرا کیا؟ اور وہاں ان لوگوں کو پینے کا پانی نہ ملا۔ کیا نہ ملا؟ وہاں وہ لوگ موسیٰ سے جھگڑا کر کے کہنے لگے کہ ہم کو پینے کو پانی دے۔ کیا کرنے لگے؟ کس سے جھگڑا کرنے لگے؟ کہ ہم کو کیا دے؟ موسیٰ نے ان سے کہا تم مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو؟ خداوند کو کیوں آزماتے ہو؟ وہاں ان لوگوں کو بڑی پیاس لگی۔ کیا لگی لوگوں کو؟ بڑی۔ سو وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑانے لگے اور کہا تو ہم کو اور ہمارے بچوں اور چوپاؤں کو پیاس ہم مرنے کے لیے ہم لوگوں کو کیوں ملک مصر سے نکال لایا؟ موسیٰ نے خداوند سے فریاد کی اور کہا میں ان لوگوں سے کیا کروں؟ وہ سب تو ابھی مجھے سنسار کرنے کو تیار ہے۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا لوگوں کے آگے ہو کر چل اور بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند ایک کو اپنے ساتھ لے لے، جس طرح لاٹھی سے تو نے دریا پر مارا اسے اپنے ہاتھوں میں لیتا جا۔ دیکھ میں تیرے آگے جا کر وہاں حورت کی ایک چٹان پر کھڑا رہوں گا اور تو چٹان پر مارنا۔ کیا کرنا؟ اس چٹان پر تو اس سے پانی نکلے گا۔ کیا خداوند نے کہا؟ چٹان پر کیا کرنا؟ لاٹھی کو مارنا اور وہ کیا نکلے گا؟ اس سے پانی نکلے گا۔ اب یہاں خدا نے چٹان میں سے ان کو پانی پلایا۔ کیا کیا؟ اب یہ چٹان کے بارے میں پولس نے کہا وہ چٹان خداوند یسوع مسیح تھا۔ آمین۔ چٹان کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے جو ان کے ساتھ ساتھ۔ اب چٹان خداوند یسوع مسیح ہے اور موسیٰ کو کیا حکم دیا گیا؟ تو چٹان پر لاٹھی مارنا۔ میرے ساتھ رہیے ذرا، کیا کرنا؟ چٹان پر۔ اب ان لوگوں نے خدا کی قدرت کو دیکھا، چٹان میں سے پانی نکلتے ہوئے دیکھا، انہوں نے پانی پیا، ان کے چھپاؤں نے پانی پیا۔ اب انڈرسٹینڈ کیجئے، یہ لوگ کیا ان کا ذہن بدلا؟ پینے کے بعد بھی پانی؟ یہ پھر اسی مقام پر واپس آئے، گنتی کی کتاب نکالیے اور دوسرا واقعہ موسیٰ کا کیا نقصان ہوا۔ گنتی کی کتاب میرے ساتھ نکالیے گا
اور اس کا 20 باب میرے ساتھ نکالیے گا، 20 چیپٹر نکالیے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سخت دلی لیڈروں کا نقصان کرتی ہے۔ سخت دلی کیا کرتی ہے؟ ہاں، خدا کے سچے لوگوں کا اس میں نقصان ہوتا ہے۔ گنتی کی کتاب اور 20 باب کی پہلی آیت سے ذرا میرے ساتھ مل کے پڑھے۔ پہلے مہینے میں اسرائیل کی ساری جماعت، ذرا بلند آواز سے پڑھیے، کہاں آ گئی؟ اور وہ لوگ قادش میں، اور مریم نے وہاں، اور وہیں جماعت کے لوگوں کے لیے وہاں پانی پہلے تو پی کے گئے نا، تو پھر دیکھو انہوں دی حالت ہے۔ سو وہ موسیٰ اور ہارون کے پھر کٹھے ہو گئے ہیں۔ کیا ہو گئے؟ پھر پہلے پانی پیا، خدا کی قدرت کو دیکھا، خدا کے معجزے کو دیکھا، جلال کو دیکھا، پھر کٹھے ہوئے۔ اور کلام کیا بیان کرتا ہے؟ اور لوگ موسیٰ سے جھگڑنے اور کہنے لگے، ہائے کاش ہم بھی اسی وقت مر جاتے جب ہمارے بھائی خداوند کے حضور مرے۔ اتنے سخت دل ہو گئے کہ خدا نے تربیت کرنے کی کوشش کی، پر یہ زیادہ ان کے چہرے سخت ہوئے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ موسیٰ سے جھگڑ رہے ہیں، اور پھر تم خداوند کی جماعت کو دست میں کیوں لے آئے ہو؟ ہم بھی اور ہمارے جانور بھی یہاں مرے، اور تم نے کیوں ہم کو مصر سے نکال کر اس بری جگہ، یہ تو نے بونے کی اور انجیر اور تاکر اور ناروں کی جگہ نہیں، بلکہ جہاں تو پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں۔ اور موسیٰ اور ہارون جماعت کے پاس سے جا کر خیمہ اجتماع کے دروازہ پر اوندے منہ گرے ہیں۔ یہاں ایک سچے خادم کی تصویر نظر ہے کہ لوگ بڑبڑاتے ہیں اور خدا کے سچے خادم سجدوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ ہیلیلویا! لوگ مخالفت کرتے ہیں، خدا کے سچے لوگ دعا روزوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ آمین۔ پھر آگے کیا ہوا؟ خداوند کا جلال ان پر ظاہر ہوا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اس لاٹھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی ہارون تم دونوں جماعت کو اکٹھا کرو، ان کی آنکھوں کے سامنے چٹان سے کہو۔ کیا کرو؟ پہلے خدا نے کیا کہا تھا، اب خدا نے کیا کہا ہے؟ کہنا سی، پر لوکاں ہی انہوں نے انہاں کہہ دیتا، خدا دے بندیاں نوں نقصان ہوگا، انہوں سمجھ نہیں لگی ہے کی ہے یہ تو تا دیتا جائے ہے کی ہے ایک قیادت کو اندر ہے۔ اتنی سخت دلی کے اندر جب خادم خدمتیں کرتے ہیں، پھر وہ غلطیاں کرنے کے ان کے پاس چانس ہوتے ہیں۔ کلیسیاؤں کو نقصان ہے، خاندانوں کو نقصان ہے، اور نہ خاندانوں کو نقصان ہے بلکہ ہماری نسلوں کو بھی سخت دلی کے سبب سے نقصان ہے۔ ہمارے رویا کو نقصان ہے، ہمارا ویژن جو ہے وہ خطرے کے اندر ہے، ہم اپنے ویژن کو آگے نہیں لے کے بڑھ سکتے۔ اور کیا ہوا؟ انہوں نے کیا کیا؟ موسیٰ اور ہارون نے کیا کیا؟ خدا نے کیا کہا؟ چٹان سے کہنا، اور وہ کیا کرے گی؟ کیونکہ اس کے اندر ریویلیشن تھا، کیونکہ چٹان خداوند یسوع مسیح تھا، اور خداوند یسوع مسیح کا ایک ہی بار مصلوب ہونا تھا۔ ہیلیلویا! کیا ہونا تھا؟ ہاں، ایک ہی بار مصلوب ہونا تھا۔ ہیلیلویا! اور پھر کلام ایسی حالت کو بیان کرتا ہے، وہ جو یسوع مسیح کو لانیہ ذلیل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آج لوگوں کی سخت دلی دیکھے، ہر عبادت کے اندر میں گناہگار کیے گناہ کر رہے ہیں لوگ، خداوند کو قبول عشاء ربانی بھی لیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ سگریٹ بھی نہیں چھوڑتے اپنے ہیں، اے چونڈیاں چھڑ کے آئے تھے نال عشاء ربانی جی لائن جس دے ہو گئے ہیں، حالے جیبوں بھی نہیں کٹی ہیں۔ انڈرسٹینڈ کیجئے۔ اور خدا نے یہاں ایک پیغام جو کیونکہ یاد رکھیے خداوند یسوع مسیح کا ایک بار ہمارے گناہوں کے لیے مصلوب ہونا ضرور تھا۔ آمین۔ اس لیے کبھی اپنی زندگی میں سخت دلی کے سبب سے اپنے یسوع کو بار بار سولی نہ چڑھائیں ہیں۔ ایک ہی دفعہ کفارے کا یقین کیجئے۔ اور کیا ہوا؟ مرد خدا موسیٰ کو کہا تو چٹان سے کیا، وہ کیا کرے گی؟ پانی دے گی۔ کیا کرے گی؟ کیا کرے گی؟ لیکن کیا ہوا؟
यूं जमात उनके छुपाओं को बुलाने चला। जब मूसा खुदावंद के हुजूर उसके हुक्म के मुताबिक लाठी ली और मूसा हारून ने जमात को चट्टान के सामने इकट्ठा किया, उनसे कहा, सुनो बागियों, क्या हम तुम्हारे लिए ऐसी चट्टान से पानी निकालें? तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और चट्टान पर दोबारा लाठी मारी। क्या की? दोबारा। खुदा ने क्या कह के भेजा था? क्या ना, पहली दफा खुदा ने लाठी मारने के लिए कहा था। इसलिए कई लोग अपने पुराने तजर्बों में, शमसून भी पुराने तजर्बे च रह गया ना, कोई गल नहीं, मैं चटके चुटके मारांगा। कई लोग इसी तरह आज कलीसिया में करते हैं, वो अपने झटकों के चक्कर में रह जाते हैं। इसलिए याद रखिए, हमें जो कुछ खुदा कहता है उसकी बात सुनो तो क्या करो, अपने दिलों को सख्त ना करो। क्या ना करो? आज सख्त दिली क्या कर रही है? कलाम का असर हमारी जिंदगियों में नहीं है। सख्त दिली के सबब से कलाम का मुंह से बड़े बोल है, खुदा के कामों को भूल जाते हैं और फिर ना सिर्फ अपना नुकसान करते हैं बल्कि अपने लीडरों का भी ऐसा लोग नुकसान करते हैं, अच्छे खादमों का नुकसान करते हैं। मूसा कितना हलीम शख्स था है। इन लोगों ने क्या किया? कलाम ने, उन्होंने मरीबा के चश्मा पर भी क्या किया? उनकी खातर मूसा का नुकसान हुआ। क्या हुआ उनकी खातर? मूसा वो शख्स था जिसको एक बड़ा पैकेज दिया गया 32 बाब के अंदर। खुदावंद ने कहा कि तू क्या करना, तू, मैं इन लोगों को, मुझे छोड़ दे, मैंने इन लोगों को हलाक करना। इन्होंने मेरे हुक्म को नहीं माना, ये बिगड़ गए हैं। पर ऐसा हलीम शख्स कहता है, खुदावंद अगर तूने इनको हलाक करना है तो क्या कर, मेरा नाम भी। खुदा ने कहा, मूसा मैं तुझे बड़ी नस्ल बनाऊंगा। खुदा ने कहा, नो, नहीं नहीं, मेरा घराना नहीं। ये लोग जो मुल्क है मिस्र से इनको निकल कर आए हैं। कितना हलीम लीडर, कितना खूबसूरत लीडर हैं, पर मूसा का नुकसान करके सख्त दिल लोग हैं। क्या करके? सख्त दिल लोग मूसा का। इसलिए अब हमें क्या करना है? अपने दिलों को सख्त, बोलिए क्या करना है? अपने दिलों को। एक बीवी ने अपने शोहर के लिए अपने दिल को सख्त करना है? क्या शोहर ने बीवी के लिए दिल को सख्त करना है? क्या हमारी बेटियों ने अपने माँ बाप के लिए अपने दिल को सख्त करना है? क्या हमारे सख्त दिल खादमों के लिए होने चाहिए? क्या हमारे दिल सख्त खुदा के कलाम के लिए होने चाहिए? नहीं। इसीलिए ये सच्चाई अपने साथ लेकर जाइए, हमेशा नरम दिल रहिए, हमेशा फरोतन रहिए, हमेशा खाकसारी को अपनाइए। ये सख्त दिली खानदानों और घरानों और नस्लों को बर्बाद कर रही है। ये शैतान को मौका दिया जाता है जब दिल सख्त होते हैं। इसलिए आए, मैं चाहता हूं आप दुआ करें, अपनी आंखें बंद करें खुदावंद के हुजूर में और अपने लिए आज दुआ करके जाएं। खुदावंद सख्त दिली मुझ से जाती रहे, मुझे आजिज़ कर दे, इंकिसार कर दे। खुदावंद मैं अपने आप को तेरे सामने झुका देता हूं, मैं अपने आप को तेरे सामने खम देता हूं, मैं अपने आप को तेरे ताबे कर देता हूं।